کبھی اسی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب ایک چیز یاد رکھنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ مٹی ہمیشہ پستی کو چاہتا ہے، مٹی ہمیشہ خاکساری کو طلب کرتا ہے، مٹی ہمیشہ اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مٹی کے طرح بنا کر اپنے آپ کو خاکساری بنائے۔ اگر اس کے اندر خاکساری نہیں ہے، اگر انسان کے اندر اکڑ پن ہے، انسان کے اندر اگر دکھاوا ہے، غرور و تکبر ہے، پھر یاد رکھنا وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کیونکہ انسان کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے بارگاہ میں، اور گریہ وزاری کرے اور سر کو پیشانی کو سجدے میں زمین پہ رکھ دے اور اوپر گر گرائے۔ اگر انسان کے اندر یہ خاصیت نہیں پائی جاتی ہے تو گویا وہ انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یاد رکھنا اور اسی کے اندر داخل ہونا ہے۔ موت اتنی بھیانک چیز ہے مسلمانوں، اگر موت کو کوئی آدمی دیکھ لے ایک بار موت کو اگر جان جائے کس قدر موت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، ایک اللہ کے نبی ہیں، اپنی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم وہ پاک دامن عورت جس نے ایک نبی کو جنم دیا بغیر باپ کے، لوگوں نے اس پر الزام لگایا، لوگوں نے اس پر بہتان لگایا، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے حکم دیا مریم کو کہ اے مریم تو بچے کی طرف کہہ دے کہ بچہ بتا میں ہوں کون۔ تو بچے نے خود سے آواز اٹھا کر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایک بچہ جو پیدا ہوا بھی چند گھنٹے ہوئے، چند دن نہیں ہوئے تھے کہ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر جا کر کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اماں میں نے ٹھوکروں سے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا ہے، سالوں سے جو لوگ مرے ہوئے تھے میں نے ایک ٹھوکر سے زندہ کیا ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تم کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں زندہ کر دوں پھر سے تم زندگی پالو گے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے؟ فرماتی ہے کہ بیٹا مرنے کے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی نا، میں اس تکلیف کو دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی، لہذا مجھے دوبارہ زندہ مت کرو۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسان جب مرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے پیر کو قبضہ کر لیا جاتا ہے، پیر سے دھیرے دھیرے ناخن سے روح نکالتے جاتی ہے، لاسٹ میں حلق میں پہنچتا ہے۔ حلق میں جب پہنچ گیا تو صرف آنکھیں کھلی رہتی ہے۔ آپ یہ غور کرنا کبھی مرنے والے کا منہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا منہ کھلا رہے، کیونکہ روح نکلتا ہے۔ اور آخری وقت جب حلق پر سانس اٹکتی ہے تو وہ آخری ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی آتا ہے، ایک طرف دماغ اس کا کام کرنے لگتا ہے، شیطان آ کر اپنے طرف گلاتا ہے کہ آؤ یہ کہو، لیکن دماغ چند سیکنڈ دنیاوی باتوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیتا۔ ہم کو سوچنا کیا ہے، چند لمحے میں وہ انسان اپنے دماغ کو چلا کر کبھی کبھی اگر دماغ چلتا ہے، نیک انسان ہے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کلمے کی تلقین کرتا ہے، بازو میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ ہاں کلمہ پڑھا تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اللہ عالم اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا، اور اس کے چند سیکنڈ بعد پھر اس کے دماغ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے جو جب دماغ اس کا کنفیوز ہو جاتا ہے، دماغ سے روح نکال دی جاتی ہے تو پھر اس کا آنکھ کھلا رہتا ہے اور آنکھ اٹھا کر اس فرشتے کی طرف دیکھتا ہے کہ ہاں روح لے کر ادھر جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، زبان اس کے بعد لوگ آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔
اس وقت وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس کے جسم اور پیر وغیرہ سے جسم سے روح نہیں نکالا جاتا تو انسان تڑپتا اور اس طرح تڑپتا کہ وہ آدمی برداشت نہیں کر پا، دیکھ نہیں پا. اسی وجہ سے پورے جسم سے روح نکال دیا جاتا ہے، لاسٹ میں حلق میں آتے ہیں تو اسی وقت بہت لوگ ایسے ہوتے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. یہ انسان کی موت ہے، اور جب مرنے کے بعد قبر کی منزلیں طے کی آتی ہے. اگر وہ نیک انسان ہے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے. سوچنے کی قوت عقل سلیم کو کہا جاتا ہے. انسان سوچ سمجھ کر اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے. انسان سوچ سکتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر انسان اپنے دماغ کو رنگ کر اگر غلط کاموں کی طرف جاتا ہے تو پھر یاد رکھنا وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان کو ہمیشہ اچھائی سوچنا چاہیے. جب بندہ نیک ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. لیکن اب ایک واقعہ بتا دوں، حضرت شمس تبریز رضی اللہ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان کے ایک مرید تھے مولانا رومی رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت بڑے ولی تھے. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان کی سوچ دیکھیے. حضرت مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنے پیر صاحب کو دعوت کرتے ہیں. دعوت کرنے کے بعد گھر میں بلاتے ہیں، بلا کے پوچھتے ہیں، کھانے وغیرہ کی محفل ہوتی ہے. اس کے بعد چپکے سے اپنے پیر صاحب پیر صاحب اپنے مرید کے کانوں میں کہتے ہیں کہ فلاں دارو کی بھٹی میں جاؤ اور وہاں سے ایک بوتل لے کر دارو کھانے پر. دیکھیے انسانی ذہن دیکھیے. میں بات کچھ اور کہنا چاہتا، یہ بات آ گئی ہے کہ جائیے وہاں سے ایک بوتل لے کے. وہ کہتے حضور اگر میں چلا گیا لوگ تو مجھے سب جانتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، میں کسی کو بھیج دیتا ہوں. کہا نہیں، تم کو جانا، اپنے مرید کا امتحان لے. نہیں جانا تمہیں کو، کیونکہ اگر تم نہیں جاؤ کوئی اور چلا جائے گا تو میری راز کھل جائے گی، لوگ جان جائیں گے فلاں، لہذا تم کو ہی جانا ہے. اب پیر صاحب کی بات کو انکار نہیں کر پا رہے، لیے ایک چادر لیے، منہ ڈھک کے چپکے سے گھر سے نکل گئے. وہ بھی مولانا رومی رضی اللہ عنہ، حکایت رومی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. وہ جاتے ہیں، لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں شراب وغیرہ ملتا ہے وہاں جا رہے ہیں تو لوگ پیچھا کیے. لیکن ویسے جیسے وہ گئے وہاں تو جانے کے وقت ایک دکان والے کو بولا کہ فلاں چیز مجھے چاہیے. انہوں نے ایک بوتل دیا اور وہ بوتل چپکے سے لا کر لے کر آ گئے. جیسے لائے لوگوں نے کانا پھوسی کرنا شروع کر دیا کہ مولانا رومی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بزرگ ہو کر انہوں نے شراب کھانے سے بوتلیں لے کر آئی اور شراب پینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. جب لوگ ہر طرف تانا پھوسی کرنے لگے، برائی کرنے لگے تو باتیں حضرت شمس تبریز تک پہنچی. علامہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ نے تمام گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، بیٹھایا، کہا کہ چلو سب چلتے ہوئے جگہ. وہاں گئے. وہاں جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ مولانا رومی جو تمہارے پاس آئے تھے تم نے کیا دیا؟ کہا میں نے ان کو شربت کی بوتل دی. کہا کہ شربت کی بوتل کیوں دیے؟ کہا کہ علامہ شمس تبریز نے میرے پاس آ کر پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنے مرید کو تمہارے پاس بھیجوں گا، تم شربت کا بوتل مجھے دینا، شراب کی بوتل مت دینا، شربت کا بوتل بھیجنا، اور میں جا کے وہ لوگوں کو آزماؤں گا اور وہ لا کے لوگوں کو اس کے بعد بتا کر اپنے مریدوں کو بیٹھاتے ہیں. پھر ایک نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا کے لوگوں کی یہ حالت ہے، حق بات کو جانتے نہیں ہیں، حق چیز کو سوچنے نہیں، ہر چیز کو سوچنے کی اور پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور ایک اللہ کی طرف اگر رجوع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ نہ کرنے کے باوجود تمہاری عیب تلاشی کریں گے. گناہ نہ کرو گے اس کے باوجود لوگ تمہاری برائی کریں گے.
یہ لوگ ایسے ہیں، مولانا رومی ہزار اچھائیاں کیے ہیں، ہزاروں کراماتیں دکھائے، ہزاروں لوگوں کو نیک راستے پر لے کر آئے، لیکن ایک برائی کو دیکھ کر لوگ ان کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں تانا پوشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی اچھائی کی، کبھی برائی نہیں کی تھی، لیکن ایک برائی لوگوں نے دیکھا، حقیقت میں وہ برائی نہیں تھی، وہ حقیقت میں لوگوں کو جانچنا تھا، لوگوں کو پرکھنا تھا۔ اس وقت علامہ شمس تبریز نے اپنے مرید کو نصیحت کی کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے الگ ہو جاؤ اور ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ خدا ہی انصاف کرنے والا، اس کے علاوہ دنیا کے کوئی انسان انصاف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی تمہارے بارے میں غلط انگلیاں اٹھائے گی اور دنیا میں تمہارے بارے میں غلط سوچ پیدا کریں گے، لیکن صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو حق کو جانتا ہے اور وہی تیرا فیصلہ حق کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور شمس کا معنی سورج ہوتا ہے، ان کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ سورجوں کو بھی تپا دیتے تھے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ اتنی جلالی تھے وہ کہ سورج کو مچھلیاں سمندر میں پکڑتے تھے اور سورج کو نیچے کر دیتے تو اس میں بھونتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو کہا کہ اے شمس تبریز، یہ اپنی جلال کو کم کر دو، اس جلال میں تنی لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ طویل واقعہ، یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ انسانی زندگی ہے مسلمانوں، چند دنوں کے بعد چلے جانا ہے، اور یہ انسانی زندگی ہزاروں اچھائیاں کرتے رہو، ہزاروں لوگوں کے بارے میں بھلائی کرتے رہو، لیکن لوگ کسی کے نہیں ہوتے۔ صرف خدا کی ذات وہ ذات ہے، جب خدا کی طرف لو لگاؤ گے تو پوری دنیا تمہارے طرف لو لگائے گی، پوری دنیا والے تمہارے طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور جب یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جو انسان خدا کی طرف لو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مرنے کے بعد بہت ساری مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کی پہلی منزل ہے، قبر میں جب قدم رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو قبر دبوتا ہے، اور اس طرح دباتا ہے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف پہنچ جاتی ہیں اور انسان تڑپ جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو پکارتا ہے، رشتہ داروں کو پکارتا ہے، دوستوں احباب کو پکارتا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے تو اس کا نام ہے اعمال، اس کی مدد کر سکتا ہے۔ انہوں نے جو نیک کام کیا قبر میں وہی اس کا ساتھ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ، ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ 3 دوست ہیں، وہ تینوں دوست سے کون زیادہ بہتر ہے جس کے ساتھ دوستی رکھا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک دوست وہ ہے جو مرنے کے بعد زندگی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو قبر تک ساتھ دیتا ہے اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو جب تک انسان کو جنت تک نہیں پہنچا دیتا ہے تب تک وہ ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ کون دوست ہے؟ کہا وہ دنیاوی دوست جو جس سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، مال و دولت ہے، مال و دولت کمانے کے لیے ہم کیا نہیں کرتے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، چند دن کی زندگی ہے، لڑنے مارنے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کب تک ساتھ دیتا ہے؟ جب تک آنکھیں کھلی ہیں۔ آنکھ بند ہو گئی، زمین جائیداد گھر اور مکان وغیرہ سب کے سب پڑا رہ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔
نہ جانے تمہارے بچے اس پر کیا کریں گے، ناچ نچائیں گے کہ تمہارے لیے سال ثواب کریں، کوئی بھروسہ نہیں۔ نہ جانے اس پیسے سے تمہارے بچے نیک کام کریں گے یا شراب پیئیں گے یا جوا کہیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ غلط کرتے تو اس کا عذاب تم کو ملے گا۔ وہ دوست کون ہے؟ مال و دولت، جس کو ہم کمانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور دوسرا دوست کون ہے؟ ہم انسان۔ انسان مرے ہوئے انسان کا ساتھ کب تک دیتا ہے؟ بیٹا باپ مر جائے تو ساتھ کب تک دیتا ہے؟ دوست احباب کب تک ساتھ دیتے ہیں؟ رشتہ دار کب تک ساتھ دیتے ہیں؟ قبرستان تک۔ قبر میں دفنا دیے، مٹی ڈال دیے، چلے جائیں۔ اب اس کے بعد کوئی پوچھنے والے نہیں۔ چند دن کے بعد بھول جائیں گے کہ فلاں کوئی تھا، کوئی تھے یا کوئی تھا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا۔ ہم خود نہیں جانتے ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ چلے گئے جو چند لمحے کچھ دن پہلے گزرے، اس کو یاد کرتے ہیں کبھی؟ نہ جانے ہمارے بچے یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ہمارے دادا پردادا کون چلے، کسی کو نہیں جانتے ہم۔ اسی طرح ہم چلے جائیں گے، ہمارے کو پوچھنے والے نہیں ہو جائیں گے۔ تو دوست احباب دنیا کی یہ کب تک ساتھ دیں گے؟ ہمارے قبر تک ساتھ دیں گے۔ اور وہ نیک اعمال، وہ اچھے کام، وہ اچھے اخلاق، وہ اچھائیاں، وہ نیک اور وہ نماز، وہ عبادت، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ قرآن کی تلاوت، وہ تمام اچھائیاں تم کو اس وقت تک ساتھ دیں گی جب تک تم کو جنت میں نہیں پہنچتے۔ اگر جنت میں پہنچانے کے بعد ہی یہ تمہارا جنت پہنچانے کے بعد ہی تم سے الگ ہوں گے، اس سے پہلے وہ تمہارے سے الگ نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا قبر میں جب انسان مر جائے گا تو نماز ایک طرف، قرآن ایک طرف اور ذکر و اذکار ایک طرف، سب روزہ ایک طرف آ کر جو بھی جہنم کے فرشتے آئیں گے اس کو بھگائے گا کہ جاؤ، انہوں نے روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رکھ کر روزہ رکھا ہے، جاؤ میں آج اس کی شفاعت کروں گا۔ انہوں نے رمضان میں تراویح پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، جاؤ بھاگو تم لوگ، میں اس کے لیے مغفرت کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں رسول پاک فرماتے ہیں قرآن اور نماز اور روزے یہ سب اپنے روزہ رکھنے والے کے بندے کی مغفرت طلب کرے گا، مغفرت کرے گا، ان کو جنت میں پہنچائے گا۔ لہذا رمضان مبارک قریب ہے، ہم لوگوں کو روزے کی کثرت کرنی ہے، یہ ناٹک نہیں کرنا ہے، بیماری کا بہانہ نہیں بنانا ہے، حتی الامکان روزہ رکھنا ہے۔ اور جتنے بھی بالغ بچے بڑے سب کو فرض ہے، کبھی روزہ مت چھوڑنا، اور نماز بھی پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جس سے جو ہو سکے غرباء فقراء اس کو بھی دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہی مرنے کے بعد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، اسی کے ذریعے ہماری مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں کہ مولا کریم ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے برائیوں سے ہم سب کو محفوظ و معمور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔